دعوت خطاب دینا اپنے آئے ہوئے معزز مہمان حافظ عتیق الرحمان نو کہ میک تے تشریف لے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ عتیق الرحمان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ان آنکھوں پہ قربان شمس و قمر کی آنکھیں، ان آنکھوں پہ قربان شمس و قمر کی آنکھیں، جن آنکھوں نے تجھے دیکھا شام و سحر اے قرآن۔ واجب الاحترام سامعین محترم، دعا ہے آج کا یہ پروگرام، آج کی محفل، آج کا یہ افطاری اور ہم سب کا آنا، سننا سنانا، اور جن لوگوں کے یہ پروگرام کروانے میں سر فرست ہیں، جن کی محنت ہے، اللہ سب کی محنتیں اور کافی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات و سامعین، چند ایک منٹ ہیں لیکن آپ احباب کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک بات بھی سمجھ آ گئی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ذرا بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، شروع سے قرآن کو دیکھتے آ رہے ہیں، شروع سے قرآن کو سنتے آ رہے ہیں، شروع سے قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کر کے اپنے گھروں کے اندر خوبصورت الماری کے اندر سجا کے رکھا ہوا ہے۔ آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کتاب کیا ہے، یہ قرآن مجید کیا ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہے، یہ کس کے لیے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے اوپر آسمان سے بے شمار صحیفے نازل فرمائے ہیں جن کی کوئی تعداد اور گنتی نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی باری آئی۔ قرآن مجید بڑی شان والا، بڑی عزت والا، بڑے احترام والا، بڑے وقار والا، بڑی شان و شوکت والا، بڑی بلندی والا ہے۔ اس طرح سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی اعلیٰ ہے، اور جس ہستی پہ کتاب نازل فرمانی ہے اس ہستی کا انتخاب بھی اعلیٰ فرمایا ہے۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے وہ پاک شخصیت؟ ارے اس ہستی کی بات کرتا ہوں جو آسمان کے چاند کو اشارہ کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس ہستی کی بات کرتا ہوں جو ایک درخت کو اشارہ کرے اور درخت چلتا ہوا آ کر کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اس ہستی کی بات کرتا ہوں جو ایک سنگول ایک جانور کو اشارہ کرے اور وہ جانور اپنی زبان حال سے کلمہ پڑھتی ہے۔ اس ہستی کی بات کرتا ہوں کہ جو مٹھی بند کنکروں کو، روڑوں کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ کنکر کلمہ پکارتے ہیں۔ وہ پاک شخصیت، وہ پاک ہستی جناب سید الکونین، فخر الثاقلین، خواجہ بدرالحنین، حبیب خدا، محبوب کبریا، اشرف الانبیاء، شمس الضحیٰ، جامع البیان، فصیح اللسان، حبیب معظم، محبوب مکرم، جو غریبوں کا محب، مسکینوں کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا مولا، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے جان ماؤں کا ماوا، درد مندوں کی دوا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جواری،
اخلاق کا مشتری، صدق کا منبع، خاکساری نمونہ، رحمت ربانی کا پیکر، نور عالم اولین محسن انسان، آخرین رسول، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کے زلفوں والا، مازاغل کے کاجل والا، بدر منیر کے مقام والا، طٰہٰ کے تاج والا، یاسین کی سرداری والا، مدثر اور مزمل کی کملی والا، وہ مکی مدنی سرکار، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے پیر، شیما کے ویر، بدر منیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ جس طرح قرآن اعلیٰ ہے، اسی طرح جس ہستی پہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہ ہستی بھی اعلیٰ ہے، اور قرآن کس طرح اعلیٰ ہے۔ کائنات کے اندر بہت سے صحیفے بھی ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، اور کوئی کتاب کسی پروفیسر کی ہے، کسی انجینئر کی ہے، کسی ڈاکٹر کی ہے، کسی طب کی ہے، کسی یونیورسٹی کی ہے، کسی سکول اور کالج کی ہے۔ جاؤ ساری کتابیں اکٹھی کر لو، اگر یقین آئے تو ہر گلی گلی میں جاؤ، ہر بازار میں جاؤ، ہر شہر میں جاؤ، ہر گاؤں میں جاؤ، ہر بستی میں جاؤ، ہر ملک میں جاؤ، پوری دنیا کو چھار مارو اور ساری کتابیں اکٹھی کر لو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ساری کتابیں مل کے قرآن مجید کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آئیے پھر سماعت فرمائیے، قرآن مجید ہے کیا؟ قرآن مجید ایک راہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے۔ کس کو؟ انسانوں کو۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے۔ آپ جس وقت بھی پڑھو گے، جس ٹائم پڑھو گے، جس زمانے میں پڑھو گے، آپ کو تر و تازہ اور خوشبودار الفاظ ملیں گے۔ ایسی کتاب ہے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے قرآن مجید پڑھنے والے ذرا سن لے، یہ جو کتاب پڑھنے جا رہا ہے، اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ اس کے اندر شفا بھی ہے۔ کس طرح؟ روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے۔ ذرا پڑھیے تو صحیح، ذرا سنیے تو صحیح، ذرا دیکھیے تو صحیح، ذرا مطالعہ کیجئے۔ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے، اور قرآن مجید رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید رحمت بھی ہے۔ جس گھر کے اندر، جس بازار کے اندر، جس دکان کے اندر، جس کھیتی اور باڑی وہ کرنے والا اپنی زبان سے کلمات قرآن مجید کے پڑھتا رہتا ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جگہ رحمت والی ہے۔ قربان جاؤں ان گھروں پہ جن کا گھروں کے اندر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید الماریوں کی زینت کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید تعویذ بنا کے گلوں کے اندر لٹکانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید قبرستانوں کے اندر جا کر کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اور زندہ لوگوں کے لیے آئی ہے، اور یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید رحمت بھی ہے۔ اور انسان، آج میں چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا، اور آپ میں سے دیکھتے ہوں گے جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ اس دنیا کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ اس دنیا کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے۔ انسان، میں اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے اپنے لباس کو دیکھتے ہیں،
کبھی اپنے بالوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی کٹنگ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی چال کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی شکل و صورت کو بناتے ہیں۔ اے بندے، کبھی کیا تو اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ کبھی اپنی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے نوکر چاکر کو دیکھتا ہے۔ کیا تجھے وہ وقت بھول گیا جب تیری اور میری لاش لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہوگی اور اٹھا کر کے ایک بیابان جنگل کوٹھڑی کی طرف لے کر کے جائیں گے؟ وہاں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ وہاں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے جانور ہوں گے۔ ان زہریلے جانوروں سے کون بچائے گا؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ کون وہاں پہنچے گا؟ کون سفارش کرے گا؟ آئیے میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، وہاں نہ کوئی اپنا کام آئے گا، نہ کوئی پرایا کام آئے گا، نہ والدین کام آئیں گے، نہ اس کے بعد بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ محلے والے کام آئیں گے، نہ عزیز و قارب کام آئیں گے۔ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو آئیے ذرا سنیے، قرآن سفارش بن کے آئے گا۔ کل حشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا۔ اب میرا کیا بننے والا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ قرآن آئے گا، بازو سے پکڑے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ میں قرآن ہوں اور یہ مجھے پڑھنے والا ہے، اس نے مجھے سینے سے لگایا ہے، اپنے دل میں سمایا ہے، آنکھوں میں بسایا ہے۔ اللہ یہ مجھ کو پڑھتا رہا ہے، اللہ یہ میرے اوپر عمل کرتا رہا ہے، میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت عطا فرما۔ سمجھ لیجئے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ آج اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج اندھیریاں کیوں ہیں؟ طوفان کیوں ہیں؟ آج سیلاب کیوں ہیں؟ زلزلے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن کے رہ گئی ہے۔ آج ذرا توجہ کیجئے، آئیے قرآن سماعت فرمانا۔ قرآن بڑی شان والا، مقام والا، عزت والا، احترام والا، جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، اپنی نگاہوں میں بساتا ہے، اپنے دل میں سماتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس سے دل لگا لیتا ہے، اللہ اس کو بھی شان عظمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، آئیے ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ جو قرآن سے بھاگ گیا، قرآن سے دور ہو گیا، قرآن سے باغی ہو گیا، اللہ کے نام سے، نبی کے ذکر سے، نبی کی محفل سے، مسجدوں سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور، اس کا انجام کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان میرے ذکر سے دور چلا گیا، میرے ذکر سے غافل ہو گیا، قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے انسان کی میں معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ایسے انسان کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا جائے ہزاروں کماتا ہوں، لاکھوں کماتا ہوں، کروڑوں کماتا ہوں، سبحان اللہ بڑا پیسہ آتا ہے، سکون ختم ہو گیا، پیسہ آ رہا ہے لیکن جانے کا کوئی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پیسہ آتا نظر آ رہا ہے لیکن جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ سماعت فرمائیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے بندے کا میں نے زندگی کے اندر سکون ختم کر دیا۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں کیوں ہیں؟ جھگڑے کیوں ہیں؟ فتنے فسادات کیوں ہیں؟ دن رات رولا رپا کیوں ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید اٹھ گیا، نہ کوئی بڑا پڑھنے والا ہے، نہ کوئی چھوٹا پڑھنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، ایک بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر ایسے انسان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اور دوسرا عذاب کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ دوسرا عذاب کل قیامت والے دن، توجہ فرمانا، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سننا،
آج اگر میں اور آپ قرآن سے دور ہیں، قرآن سے باغی ہیں، قرآن سے بھاگتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں، اللہ کی مسجدوں سے بھاگتے ہیں، نبی کی محفل سے بھاگتے ہیں، تو یاد رکھنا قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، قرآن کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، نہیں تو یاد رکھنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے انسان کو جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور ایسے انسان کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، ایسے انسان کو اندھا کر کے نبینا کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اپنے انگلیوں کو کاٹے گا، اپنے بازوؤں کو کاٹے گا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ لگائے گا اور دیکھے گا اور پکارے گا اللہ دنیا میں دیکھتا تھا، سنتا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا اور میری آنکھیں میری محتاج تھی، آج کیا ہو گیا اللہ، آج میری آنکھیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ فرمائیں گے اے بندے اے بندے دنیا کے اندر بے شک تیری آنکھیں دیکھتی تھی، سب کچھ دیکھتا تھا، لیکن دنیا کے اندر تو نے مجھے بلا دیا، میرے نبی کو چھوڑ دیا، مسجدوں سے دور ہو گیا، میرے ذکر سے دور ہو گیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا، دنیا میں تو نے مجھے چھوڑ دیا، آج میں نے تجھے چھوڑ دیا، دنیا میں تو نے میری پرواہ نہیں کی، آج میں تیری کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس لیے قرآن ہر گھر گھر میں ہے، قرآن ہر گھر گھر میں ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، مگر سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں۔ اے مسلمان، جب آتی ہے مشکل تو اللہ یاد آتا ہے، جب آتی ہے مشکل تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ سر اپنا سجدے میں کبھی رکھتے نہیں۔ آذان کی آواز بلا کیسے آئے آواز؟ نیٹ ورک تو بند ہم کرتے نہیں، شکل سے انسان تو لگتے ہیں ہم، مگر سیرت سے مسلمان لگتے نہیں۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید زندہ جاوید کتاب ہے، ہر وقت پڑھیے، ہر موڑ پہ پڑھیے، ہر سانس پہ پڑھیے، ہر قدم پہ پڑھیے، قرآن مجید ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے اترا ہے، اور جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ اس کو شان اور مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ایک غریب گھر کا بچہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، اس کے دل کے اندر قرآن ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، مسجد کے اندر پہلے صف کے اوپر پہلے مصلی پہ اکیلا کھڑا ہے، سر سجدے کے اندر ہے، پیچھے چودھری بھی ہے، وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، لینڈ لارڈ بھی ہے، جائیداد والے بھی ہیں، بڑے بڑے بنگلوں والے بھی ہیں، بڑے بڑے امیر ترین ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنی دیر تک وہ غریب کا بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، قرآن نے عزت دی ہے، جب تک وہ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا اتنی دیر کسی کی ہمت نہیں وہ سر اٹھا سکے۔ قرآن پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو، اللہ سب کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ پسیوں سے اٹھا کے بلندیوں پہ لے جاتے ہیں۔ ہو تو صحیح کو پڑھنے والا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم قار ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید سب کے گھروں میں ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان، خوش قسمت ہے لوگ جن کو ماہ رمضان کا مہینہ ملا، ہر انسان کی قسمت میں ماہ رمضان نہیں ہے، اور دوسری بات اگر مل جائے تو ہر انسان کی قسمت میں اس کے روزے رکھنے نہیں ہے، اور دوسری بات ہر انسان اگر روزے رکھ بھی لے تو اپنی بخشش کروانا
ہر انسان کا کام نہیں ہے، لیکن غنیمت جانیے چند دن باقی ہے، یہ اللہ کا مہمان مہینہ بہت جلدی سے ہم سے الوداع ہو رہا ہے، آخری گھڑیاں آخری لمحات ہے، یہ اس طرح سمجھیے ایک ڈیپو کھلا ہے نیکیوں کا۔ قرآن مجید الف لام میم ایک لفظ ہے، 3 حرف ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، ایک لفظ پڑھا ہے اس کے 3 حرف ہیں، اور اس ماہ رمضان میں صرف الف لام میم پڑھ لیا اس کی 30 نیکیاں مل گئی، اور آپ نے سن لیا آپ کو 60 نیکیاں مل گئی۔ ابھی ایک لفظ پڑھا ہے، کتنی 30 نیکیاں مل گئی پڑھنے والے کو، سننے والے کو 60 نیکیاں مل گئی۔ جو روزانہ مسجد کے اندر ایک سپارہ سنتا ہے اس کی گنتی، اس کی نیکیوں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے غنیمت سمجھ کے ڈھیروں نیکیاں کمائیے، ہزاروں نیکیاں کمائیے، لاکھوں نیکیاں کمائیے، ان گنت نیکیاں کمائیے، یہی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی، یہی قرآن میرے اور آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سوچئے اور دیکھ کر کے پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں امن ہوگا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، فتنے ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بے حیائی اور بے پردگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری فصلوں کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے جناب حافظ عتیق الرحمان جو بڑے احسن انداز سے آپ کے سامنے شان قرآن، عظمت قرآن پیش کر رہے تھے۔